الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں اور کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں اور ہمیں تو ایک پیغام جنوں پہنچا مستوں سے انہیں سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں میرے حضرت والا عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی مختر صاحب نور اللہ مرتدہ نے دوسرے مقام پر یوں فرمایا سارے عالم میں پھر کے عرب تیرا درد محبت سناؤں اور تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بناؤں اور سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گاؤں میرے قابل احترام اہل علم علماء کرام اور ہم سفر بھائیوں ہم سفر میرا اور آپ کا ہم سب علماء کا کی جو منزل ہے وہ منزل ایک ہی سمت میں ہم جا رہے ہیں اور جو سفر ہے ہمارا ایک ہی راہ کے مسافر ہیں ایک ہی راہ کے مسافر اور وہ راہ کیا ہے اشاعت دین اور سیاحت دین وقت بہت مختصر ہے میں ہندوستان میں وقت کی پابندی کے ساتھ کہیں بیان نہیں کرتا وقت میرے لیے آزاد چھوڑو لیکن میری سعادت ہے کہ آپ کا یہ موقع اور مجمع مجھے ملا ہے تو بہرحال میں 15-20 منٹ میں 2-3 انتہائی ضروری یعنی بہت باتیں ہیں آپ سے کرنے کی میں نے ایک مدرسے کے معلم صاحب کو کچھ باتیں لکھی 140 صفحے کے خط میں یوں کرو لیکن حضرت مجھے سننا شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ڈاکٹر کا ایک انجیکشن چھوٹا سا بدن میں لگ کر بخار دور ہو سکتا ہے تو دین کی کچھ مختصر باتیں نافع کیوں نہیں ہو سکتی جی بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ضروری باتیں کہنے کی توفیق دے میرے بھائیوں سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے یہ جو میں نے شعر پڑھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سارے عالم میں پھر کہ یا رب تیرا درد محبت سناؤں اور تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بناؤں یہ جو درد محبت ہے پہلے ہم خود کہیں سے لے لیں اور لے کر پھر قوموں میں علاقوں میں بستیوں میں انسانوں کے ہجوم میں ہم جائیں اور پھریں اور چلیں اور کیسے چلیں جیسے انبیاء چلے ہیں انبیاء کیسے چلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری تمام دعوت کا خلاصہ جو قرآن نے پیش کیا 2 لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہے نعرہ انبیاء اور ایک ہے جذبہ انبیاء نعرہ انبیاء یا قوم اعبدوا
جن چیزوں سے ناراض ہے ان کو چھوڑو، اللہ کی طرف آ جاؤ. خلاصہ یہ ہے دعوت کا. اور آگے جذب انبیاء، ما اسألکم علیہ من اجر، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے دعوتیں نہیں چاہیے، مجھے ہدیے نہیں چاہیے، میرا نام پوسٹر میں اور اشتہار میں بڑے لفظوں میں لکھا ہو، یہ بھی نہیں مجھے چاہیے. جی ایک شخص بلاتے ہیں، ایک جگہ اجتماع پروگرام میں گئے تو ذمہ داروں کو بلایا، اشتہار میں میرا نام تیسرے نمبر پر لکھا ہے. اور کیا لکھا ہے؟ استاد حدیث. میں استاد حدیث ہوں اس مدرسے کا، میں شیخ الحدیث ہوں. تمہیں تعارف کرانا نہیں آتا تو لکھا کیوں میرا نام اس میں؟ میں نہیں جاتا تمہارے پروگرام میں. میرے عزیزوں اور بھائی اور بزرگ دوستوں، یہ اہل علم اس زمین کے اوپر اور آسمان کی اس نیلی چھت کے نیچے آپ اپنا مقام پہچانے، ہم سمجھیں کہ ہم کون ہیں. ان سے بڑا انسان ہوئے زمین پر کوئی نہیں ہے. دلیل العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء. اس میں بہت مطلب اور معانی اور اس کے مفاہیم اور اس سے نکلنے والے نتائج بہت ہیں، لیکن انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر ملک کا پریزیڈنٹ موجود نہ ہو تو وائس پریزیڈنٹ جو نائب ہے وہ وہاں ہے، اس کی حیثیت، اس کے فرامین، اس کی عظمت، اس کا مقام جب وہ چلا گیا تو وہ ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد گویا یہ فرما کے جا رہے ہیں، میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بعد دین کو سنبھالیں گے تو کون؟ علماء. نہ مجاہدین فرمایا، مؤلفین، مصنفین، دارین، کوئی لفظ نہیں آیا. لفظ آیا تو علماء کا آیا. علماء بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا. بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ دور حدیث شریف میں طالب علم آیا اور سوچتا ہے میں کیا کروں گا اگلے سال سے، کہاں جاؤں گا؟ چلو تکمیل ادب میں داخلہ لے لو. اور وہ تکمیل ادب بھی پورا ہوا، سوچتا ہے کیا کروں؟ چلو تخصص میں داخلہ لے لوں. لیکن ایک دن تو قوم میں نکلنا ہے. تو میرے بھائیوں، ان دو باتوں کے ساتھ ہماری دعوت اور ہمارا نعرہ تو زبان پر ہو، یہ جو میں نے عرض کیا، اور ادھر سے یہ صورتحال ہو، ما اسألکم علیہ من اجر، کچھ نہیں چاہیے. میں تو ٹفن کے اندر اپنی 2 روٹی اور چٹنی لے کر اور دودھ کا 1 گلاس کہیں سے خرید کر پی کر میں تمہارے درمیان آؤں گا. مجھے تم سے کچھ بھی نہیں. من اور اجر، آپ علماء ہیں، جانتے نہیں کسی بھی قسم کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے. ان اجری الا علی اللہ. پھر جب اللہ تعالیٰ اجر دینے پہ آتے ہیں، جی یہ ملک کے وزیر اعظم اور صدر کے لیے آپ اس کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر بن کر کچھ دنوں کے لیے جب الیکشن ہوتا ہے سدائیں لگا پھرتے ہیں، مجھے فلاں کو ووٹ دو، فلاں کو ووٹ دو، فلاں کو ووٹ دو. اگر وہ وزیر اعظم بن گیا اور ملک کا صدر بن گیا تو جس نے مہینے 2 مہینے اس کے لیے محنت کی ہے تو وہ ان کو خالی چھوڑے گا؟ میرے بھائیوں بہت نوازے گا. خدا وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کی قسم. اے اہل علم، جس دن میں اور آپ اس شان کے ساتھ قوم میں بے غرض ہو کے گھسیں گے، اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح مت سمجھنا، وہ بڑا وفا والا ہے. اس کی وفا کو، اور جب رحمت کی بارش آپ پر، آپ کی اولادوں پر، نسلوں پر، گھروں پر رحمت کی بارش برسے گی تو تمہیں پتہ چلے گا، آئے ہائے اے میرے خدا، کاش میں پہلے سے آپ کو پہچان لیتا کہ آپ ہے کون. ہائے ہائے میرے بھائیوں، دولت، پیسہ، خزانہ، میں کاروباری بزنس مین آدمی ہوں، ایکسپورٹ امپورٹ کرتا ہوں اور دنیا میں گھومتا ہوں. تم دنیا کے کسی ملک کا نام لو، وہاں ہمارے شاگرد کلامی کا موجود. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بحیثیت ہم سفر ہونے کے، یاد رکھنا، دولتوں میں، منصبوں میں، عہدوں میں، بلڈنگوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بڑے گھروں میں اور ناموں میں اور شہرتوں میں اور چرچوں میں کبھی سکون نہیں ہے. اگر اللہ نے سکون رکھا ہے وہ صرف اس میں ہے کہ ہم خالص اللہ کے ہو جائیں. پھر دین کا کام کیجیے.
ایک ہے اخلاص اور ایک ہے استخلاص. ایک ہے اخلاص، ایک ہے استخلاص، خالص اللہ کے لیے. اور استخلاص، اے دنیا کے جھمیلوں میرے قریب مت آؤ، میرے قریب مت آؤ. مجھے کہیں سے پیغام جنون ملا ہے، میں مست اور دیوانہ ہو چکا ہوں. اے دنیا کے جھمیلوں، جائز بھی ہو جائز، اے دنیا کے جھمیلوں میرے قریب نہ آؤ. مجھے کہیں سے پیغام جنون مل چکا ہے اور میں اس میں اب مست ہوں. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنا کہ اللہ دنیا بھی کیسی دیتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گئی، بیوی سامان سکون بن گئی، سارا معاشرہ عزت کرنے لگا. بقدر ضرورت کھانا پینا مل رہا ہے، بقدر ضرورت گزارے کے لیے کھانا پینا مل رہا ہے. یہ پنڈے کے مکانات میرے شیخ نور اللہ محمد ارشاد فرماتے ہیں، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں. لندن اور پیرس کے ہوٹلوں میں اور بڑی بڑی بلڈنگوں میں اور امریکہ اور کینیڈا کے ڈالروں میں خدا کی قسم سکون نہیں ہے. مجدد تھانوی فرماتے ہیں اسباب سکون الگ چیز ہے اور سکون الگ چیز ہے. اللہ کے سامنے رونے میں راتوں کے آخری حصے میں اٹھ کر جب یہ اللہ والا قرآن پڑھتا ہے اور خالی ہوتا ہے اس کا دل، سارے غیر اللہ کو دل سے نکال چکا ہوتا ہے، ساتھ سکون کا دریا کیسا بہ رہا ہے پوچھ کے دیکھو، اس سے پوچھ کے دیکھو. اسی لیے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اہل اللیل فی لیلہم الد من اہل اللہو فی لہوہم. یہ جو راتوں کو ٹی وی اور وشیار دیکھ کر مزے لوٹنے والے، اے دنیا دارو، تمہاری مثال اس گندگی کے کیڑے کی طرح ہے جو گندگی کھا کے مزے لے رہا ہے. اور شہتوت کے درخت کے پتے پر جو کیڑا اپنی پوری عمر ختم کر گیا، اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ آگے شہتوت کا جو اصل پھل ہے اس کا کیا ذائقہ اسے پتہ نہیں چلا. وہ یہ سمجھتا رہا یہی سب کچھ ہے. اہل اللیل فی لیلہم الد من اہل اللہو فی لہوہم. اور اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے لجادلون علیہا بالسیوف، تو وہ تلواروں سے لڑنے آ جائیں. یہ ہمیں دے دو، لے دو سلطنت، لو یہ ہے حکومت کی چابی، لو یہ ہے خزانوں کی چابی. مگر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں تو ابھی آیا ہوں 4 مہینے کے لیے نکلا ہوں افریقہ سے، اور یہ کہہ کے نکلا ہوں اب تقریروں بیانوں کا وقت ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. میرے لیکن بھائیوں سنو، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تقریروں بیانوں کا وقت ختم. اب امت کو رونے اور بلانے کا وقت ہے، رونے اور بلانے کا وقت ہے. کیا حال امت پہ آ پڑا ہے دیکھ لو. دنیا کے کسی ملک میں کسی خطے میں یہ ہولیا آج مجھے بعدوں نے مشورہ دیا، کہتے ہیں تم بہت سفر کرتے ہو، ذرا پینٹ شرٹ ٹائی وغیرہ پہن لیا کرو ورنہ ایئرپورٹوں پہ تمہیں مسئلہ ہوگا. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. حالات جب روضہ اقدس پہ جاؤ پڑھو، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے. امت سے تیری آخر عجب وقت پڑا ہے. ہر طرف اہل دین، اہل علم، اہل صلاح، جس کا جی چاہا ٹکڑے کر دیا، جس کا جی چاہا جو چاہا کر لیا. ہم کھلونے بن گئے میرے بھائیوں، کھلونے. ہم سے کھیل یہ دنیا والے کھلواڑ کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کی نظروں میں ہماری وقعت و حیثیت گر گئی. ہائے ہائے، حدیث شریف میں ہے، عوام نہیں ہے. میں اس حدیث کو عوام میں بیان نہیں کیا کرتا، لیکن علماء یہاں علماء بیٹھے ہیں. یوشک ان یاتی علی الناس زمان، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، قرآن کی ظاہری شکل و صورت باقی رہے گی، اور اخیر میں اس کا ایک ٹکڑا ہے علماؤہم شر من تحت ادیم السماء منهم الفتنة تخرج وفيهم تعود. علماء تو ہوں گے پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، عہدوں
بھائیوں یہ علماء وہ علماء نہیں ہے جو علماء ورثۃ الانبیاء. ہاں اس لیے میرے ہم سفر ساتھیوں اور قابل احترام علماء کرام میں بس ایک بات تو یہ کہنا چاہوں گا، اب تو رونے اور رلانے کا وقت ہے. تقریریں بہت بڑی ہیں نیٹ پر اور واٹس ایپ پر اور گوگل پر اور فلاں پر، جس کی چاہو تقریر اٹھا کے دیکھ لو. یہ دین اس طرح نہیں پھیلا. جب تک یہاں سینے میں اللہ کے عشق و محبت کی آگ نہیں لگاؤ گے، یہ میرے اور آپ کے اکابر علماء دیوبند کا فاصلہ تھا جس کو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے اب مدارس اس سے خالی ہو گئے. فضلا کی کمی نہیں میرے بھائیوں، فضلا کی کمی نہیں. چندرباری میں پچھلے سال وہ مولانا احمد عیسیٰ میرے ساتھی ہیں، مغرب بعد مجھے لے گئے کہ ذرا کچھ بات کر لو. میں نے کہا یار تم تو اتنے سارے علماء ہو کہ 1500-1700 علماء اگر یہ صاحب نسبت اللہ والے ہو جائیں تو بنگلہ دیش تو اتنا چھوٹا سا ہے ان کے لیے. بنگلہ دیش یہ کہے گا ہم تو سیراب ہو گئے، اتنا پانی آیا کہ سیراب، اب یہ زائد پانی بچا، چلو باہر کو بھی سیراب کرنے کے لیے چلے. صاحب نسبت اللہ والا، صاحب نسبت اللہ والا یہ ہے اصل چیز. کسے کہتے ہیں صاحب نسبت؟ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام. ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. ہر حال میں ہمیں اللہ کی یاد قائم ہو اور ان جذبات کے ساتھ ہم قوموں میں جائیں اور گھسیں اور پھر کام کریں. دیکھیں کہ کیسے عزتیں مل رہی ہے، کیا کچھ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. ظاہری طور پہ جو نظر آتا ہے اسے چھوڑ دیں، اللہ کے خزانوں پر اعتماد کر کے. اور بس آخری 2 شعر پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ جو درد دل ہے اور اندر کا سرمایہ ہے یہ ملتا کہاں سے ہے؟ میرے شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس لے دل کے در پر، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤ سوائے تیرے. اللہ عز و جل اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے بلا استحقاق ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں. دین کی خدمت بشکل اشاعت دین اور سیادت دین، حفاظت دین. اللہ تعالی ہم سے زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اپنی یادوں میں اور دین کی خدمتوں میں لگائے رکھے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.